بسم اللہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین وعلى آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مخدوم و محتشم عزت مآب برادر مکرم استاد العلماء حضرت علامہ حافظ نیاز احمد صاحب الازہری دامت برکاتکم العالیہ، برادر مکرم عزت مآب حضرت قبلہ علامہ مولانا محمد رفیق سعیدی صاحب خطیب مسجد حاضہ، میزبان مکرم جناب محترم قبلہ حاجی عابد حسین صاحب، تمام معزز مہمانان گرامی قدر، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، علماء کرام، اللہ اور رسول کے بعد تمام رشتوں میں سب سے بڑا رشتہ، عظیم رشتہ، محترم رشتہ ماں اور باپ کا رشتہ ہے۔ اسلام کا حسن یہ ہے کہ اسلام میں اعتدال ہے، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے۔ ماں باپ حقوق کے اعتبار سے، کیونکہ حقوق کے اندر بھی درجہ بندی ہے کہ پہلے سب سے پہلے حق اللہ کا ہے، اللہ کے بعد اصولی اور دستوری طور پہ حق رسول اللہ کا ہے، اور اس کے بعد تمام رشتوں میں حق ماں باپ کا ہے۔ پچھلی شریعتیں
ان کے اندر کہیں افراط ہے، کہیں تفریط ہے، کہیں بہت زیادہ سختی ہے، کہیں بہت زیادہ نرمی ہے۔ تورات کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے، اس کے اندر پہلے تو کہا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اس سے اللہ تمہاری عمر بڑھائے گا۔ یہ بات اسلام میں اور دین موسوی اور عیسوی میں مشترک ہے۔ دین اسلام میں بھی یہی فرمایا گیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو اور عزت کرو، عمر بڑھ جائے گی۔ لیکن آگے تورات کے اندر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ماں باپ کو گالی دے یا ان کو لعنت کرے تو اس کی سزا قتل ہے۔ اگر بیٹا بیٹی اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو دستور یہ ہے، موسوی دستور اور عیسوی دستور، کہ اس کو زمین کے سینے پہ اس بندے کو بوجھ سمجھا جائے، بھار سمجھا جائے، اور اس کا علاج تلوار سمجھا جائے۔ ماں باپ کو گالی دینے والے کو دستور موسوی میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر دین کے اندر ماں باپ کی عزت کو اللہ تعالیٰ نے اجالا ہے۔ اتنا یہ نازک رشتہ ہے اور عظیم رشتہ ہے۔ اصول اور دستور تو دنیا میں یہ ہے کہ جب بھی کسی بڑے کی عزت بتانے سمجھانے کی باری یا مرحلہ آئے تو کوئی چھوٹا بڑے کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کی عزت یہ ہے، یہ اس کیلیبر کے ہیں، ان کو یوں ملو۔ جیسے کوئی آدمی پریزیڈنٹ ہاؤس میں جاتا ہے تو ایک پروٹوکول آفیسر ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ صدر گرامی کے پاس آپ ملنے کے لیے آئے ہیں تو اتنا وقت آپ نے بیٹھنا ہے اور آپ نے یوں بیٹھنا ہے اور آپ نے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے۔ ظاہر ہے وہ افسر 18ویں سکیل کا ہوگا، 19ویں سکیل کا ہوگا، صدر کے برابر ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی بزرگ کے پاس جاتا ہے تو خلیفے بتاتے ہیں جناب آپ یوں آئیں، یہاں بیٹھیں، اتنی دیر بیٹھیں اور پھر تشریف لے جائیں۔ اصول یہ ہے کہ کوئی چھوٹا ہوگا جو بڑے کے آداب سمجھائے گا، لیکن ماں باپ کو قدرت نے زمین سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں پہ جا بٹھایا ہے کہ ماں باپ کی عزت، ماں باپ کے سامنے بولنے، چالنے، اٹھنے، بیٹھنے، آنے جانے کے آداب اللہ نے نبی کریم کے بھی ذمے نہیں لگائے، اپنے ذمہ کرم لے لیے۔ اور ایک جگہ پہ نہیں، قرآن مجید میں تقریباً 12 سے زیادہ جگہ پر آیات میں اللہ نے پلٹ پلٹ کر، انداز بدل بدل کر بندے کو جگایا ہے، شعور دیا، نور دیا کہ تو یہ جو تیرے گھر میں بوڑھے دو وجود ہیں یہ مت سمجھ کہ یہ بالکل کس و ناکس کہ اور میں ہیں، یہ اتنے قیمتی وجود ہیں کہ ان کا پروٹوکول تمہیں تمہارا رب سکھا رہا ہے۔ مثلا 15ویں سپارے میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ قرآن مجید کے ایک ایک جملے، ہر حرف کے اندر ایک سمندر ہے۔ اب آیت کا آغاز
حالانکہ اس آیت کا اصل مضمون ماں باپ کے آداب ہیں، لیکن آداب تو ماں باپ کے بتانے تھے، لیکن شروع کس انداز میں کیا؟ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا، تیرے رب کا یہ آرڈر ہے، حکم ہے، اور خدا کا حکم بندے پر فرض ہوتا ہے جس کو کسی صورت میں ٹالا نہیں جا سکتا۔ کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، کیا کہنے، یہاں قضا ربک کہا، رب کی جگہ لفظ اللہ لایا جاتا تو جلال زیادہ تھا، کیونکہ رب اللہ کا صفاتی نام ہے، اللہ اس کا ذاتی نام ہے۔ جو پاور لفظ اللہ میں ہے وہ رب میں نہیں ہے، لیکن حکمت کیا ہے کہ کہا تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے۔ لفظ رب یہاں لا کر بندے کو شعور یہ دیا ہے کہ میں وہی ہوں جس نے تجھے عدم سے اٹھا کے وجود دیا ہے، اور ایک پانی کی مہین سی بوند کو آہستہ آہستہ اٹھا کر یہ روپ دیا ہے۔ یہ تیرا جو حسن ہے، یہ جو تیرے اندر پاور، طاقت، حسن، رانائی، زیبائی ہے، اس کے پیچھے میری خدائی ہے۔ اور اس رب کا جس نے تجھ ایک مہین ذرے کو، ایک جرثومے کو جو خوردبین سے بھی نظر نہیں آتا، حضرت انسان بنا دیا، اس محسن اعظم کا یہ فیصلہ ہے، اس رب اکبر کا یہ فیصلہ ہے تیرے لیے۔ کیا؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، عبادت کا حقدار صرف وہی ہے۔ اپنی عبادت، اپنی وحدانیت، اپنی توحید بیان کرنے کے بعد تقاضا تو عقل کا یہ تھا کہ توحید اور عبادت کے بعد رسول اللہ کا ذکر آتا، لیکن معاً متصل یہ اہمیت جتلانے کے لیے، سونے والوں کو جگانے کے لیے، اللہ تعبدو الا ایا، عبادت کرنی ہے تو تم میں صرف اللہ کی کرنی ہے۔ اگلا آرڈر کیا ہے؟ فرمایا میری عبادت کے بعد، میرے عرفان کے بعد، میری پہچان کے بعد، میرے سامنے جھکنے کے بعد، میری عبادت کرنے کے بعد تم پر جو دوسرا فرض لاگو ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، میرے عرفان کے بعد تم پر لازم کن کا عرفان ہے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس لفظ کو کتنی مرتبہ قرآن میں دوسرے جگہ پہ کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو حکم دیا، اس کو خبر دی، اس کو وصیت کی کہ ماں باپ کو بھول نہ جانا، ان کے ساتھ تیرا سلوک، تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا بولنا، اس میں حسن ہی حسن ہو، کرم ہی کرم ہو، پیار ہی پیار ہو، الفت ہی الفت ہو، نرمی ہی نرمی ہو۔ تیسرے مقام پہ کہا اللہ تعبدو، اللہ اکبر، انشکر لی ولوالدیک، فرمایا اے بندگان خدا اپنے رب کے شکر گزار بنو، میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے تمہیں وجود دیا ہے۔ اب اپنے شکر کے بعد معاً متصل، کوئی وقفہ نہیں، انشکر لی ولوالدیک، میرے بھی شکر گزار بنو، ماں باپ کے بھی شکر گزار بنو۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ماں باپ کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا ہے۔ ہم جنہیں وہ کہتے ہیں نا کہ گھر دا پیر تے چول دا وٹا، فرمایا تم نے یہ جو گھر والی دال سمجھا ہوا ہے مرغی کو،
تمہیں یہ علم ہونا چاہیے کہ میری عبادت کے بالکل ساتھ جو بالکل جڑا ہوا فرض ہے، جو تمہارے ذمے قرض ہے، چھوٹا سمجھنا جس کا تمہیں مرض ہے، وہ سب سے بڑا فرض ہے۔ ماں باپ کے تقدس کے سامنے نہ کوئی شہنشاہ ٹھہرتا ہے، نہ کوئی بادشاہ ٹھہرتا ہے، نہ کوئی والی ٹھہرتا ہے۔ خدا کے بعد یہی دو وجود ہیں جو تیرے گھر میں موجود ہیں۔ اللہ قرآن مجید کے اندر بار بار دہرایا گیا، بار بار بتایا گیا، اور یہاں تک کہ کہا ماں باپ اگر کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مجوسی بھی ہیں، سیاہکار بدکار پاپی بھی ہیں، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، فرمایا ان کے ساتھ معاملہ کرنا تو اچھائی کا کرنا، بھلائی کا کرنا، نیکی کا کرنا، خیر کا کرنا۔ صرف ایک تمہیں اجازت ہے کہ اگر تمہیں خدا کی نافرمانی کا کہیں وہ نہیں کرنی، باقی جو کہیں تمہیں کرنا پڑے۔ اللہ اکبر، یہ ماں باپ ہیں۔ اور رسول اللہ سے پوچھیں، یہ تو قرآن مجید نے ہمیں، بلکہ قرآن مجید نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، آگے کہا اِمَّا يَبْلُغَنَّ، پہلے تو آرڈر کیا کہ ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے، بھلائی کرنی ہے۔ اب انسان کی دکھتی رگ پہ اللہ نے انگوٹھا رحمت کا رکھ دیا، جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں ان کو اللہ نے ایڈریس کیا ہے۔ ماں باپ تب تک تو بڑے پیارے لگتے ہیں جب تک کما رہے ہوتے ہیں، جب تک روپے لا رہے ہوتے ہیں اس وقت بڑے پیارے ہیں، اس وقت اپنا بہو بھی ساتھ ہوتی ہے، بیٹا بھی ساتھ ہوتا ہے، اس وقت ابا جان کا استقبال ہوتا ہے، مرحبا ہوتا ہے، ویلکم ہوتا ہے۔ لیکن جب بابا ریٹائر ہوتا ہے اور غلطی سے اپنی جائیداد اپنے بیٹوں کے نام لگاتا ہے، غلطی سے، بلکہ کہوں سیدھا حماقت سے، یاد رکھیں آپ جو بزرگ بیٹھے ہیں، اپنی زندگی میں رب نے وراثت کا نظام رکھا ہی اس لیے ہے کہ تو آنکھ بند کرے گا اللہ آپ اگلا کام کرے گا۔ تجھے یہ نہیں سمجھایا گیا کہ تو ہونے نال اے پتر اے کوٹھی تیری تے اے تیری بہن دی تے اے تیری اماں دی تے اے تیرے چھوٹے بھرا دی، تو ہاتھ نہیں کاٹ رہا، تو گردن پہ چھری چلا رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے۔ یہ وراثت کا نظام رکھا ہی اس لیے ہے کہ اپنے جیتے جی ہر چیز اپنی موٹے چ رکھ، پھر دیکھ اے پروانیاں دی طرح تیرے اگے پیچھے آندن کہ نہیں، پھر دیکھ تیری خبرگیری ہوندی ہے کہ نہیں، پھر ویکھ پراٹھے پک دن کہ نہیں، پھر ویکھ تیری بہو پوچھ دیے کہ نہیں ابا جان آپ آج کیا کھائیں گے، آج کیا پسند فرمائیں گے۔ یہ سارے غرض کے بندے ہیں، تو نے بے لوث ہو کے پالا ہے، تیرے اندر تو اس کا جلوہ ہے جو کملی والا ہے۔ اللہ ماں باپ، اسپیشلی باپ کے اندر، ماں کے اندر اللہ کی صفتوں کے جلوے، خدا بندے کو دیتا ہے مانگتا نہیں، اور یہ غیرت رب نے ماں باپ میں بھی رکھی ہے۔ خدا دیتا ہے جتلاتا نہیں۔ اگر ابا حساب کرنا شروع کر دے وے تو کوئی حساب دے سکتے ہیں؟
اس لیے رب نے اس کے اندر حساب کتاب والا کھاتا رکھا ہی نہیں. فرمایا تو تے میں اس معاملے وچ نیڑے نیڑے ہاں، نہ میں حساب رکھنا ہے تے نہ تو حساب رکھنا ہے. اور ماں باپ کا پیار قبر تک نہیں، قبر کے اندر تک، حشر تک جائے گا. یہ واحد محبت ہے. اللہ دیتا ہے، جتلاتا نہیں. ماں باپ بھی دیتے ہیں، جتلاتے نہیں. اللہ تبارک و تعالی دیتا ہے، حساب نہیں رکھتا. ماں باپ بھی دیتے ہیں، حساب نہیں رکھتے. اس لیے یہ صفتیں کس کی؟ اللہ منعم حقیقی ہے، ماں باپ منعم مجازی ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا میرا بھی شکریہ لازم، ماں باپ کا شکریہ لازم. یا اللہ وہ کیوں؟ فرمایا میں نے نعمتیں دی حقیقتاً، سبب بنے یہ ماں باپ، لہذا نعمتیں دینے والا ایک میں ہوں، دو یہ ہیں. یہ دو جو وجود ہیں جو تمہارے گھر میں موجود ہیں، ان دونوں وجودوں کو خدا کی نعمت سمجھ. اب ان کو بندے کو پروٹوکول سکھایا، اولاد کو، ہم خصوصاً نوجوانوں کو عرض کروں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کا حکم ہے. اب کیا پہلا حکم کیا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. کھول کھول کے، بول بول کے، رگ کو چول چول کے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. فرمایا اگر ماں باپ دونوں تمہارے جیتے جی تمہارے گھر میں بوڑھے ہو جائیں، یا دونوں میں ایک بوڑھا ہو جائے ایک چل بسے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ تم نے بات کیسے کرنی ہے؟ تم نے بولنا کیسے ہے؟ کہا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف. یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے. کیا؟ اف. ہئی. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. فرمایا بڑا بول تو بہت بڑا جرم ہے، گالی دینا تو وہ تو خیال میں بھی نہ لانا، خواب میں بھی نہ لانا. تمہیں تمہارا رب سمجھا رہا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف بھی نہیں کرنی. حدیث پاک میں آتا ہے اگر اس سے کوئی چھوٹا لفظ اور ہوتا تو رب وہ بھی بول دیتا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. اف بھی نہیں کرنا، چپ رہنا ہے، سب کچھ سہنا ہے، کچھ نہیں کہنا ہے. ان کا دکھ بھی سہنا ہے، یہ بار بار بولیں تم نے چپ رہنا ہے، اف نہیں کرنی، سر نہیں اٹھانا. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف. اللہ اکبر. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان دونوں میں سے کسی ایک کو جھڑکنا کبھی نہ. یہ روایت نہیں، یہ آیت ہے. چھوٹی چھوٹی سنتے تو بڑی ہمیں یاد ہیں، کیونکہ بلاکاری صاحب کھانے پینے والی سنتے بھی بڑی یاد ہیں، سواری والی بھی بڑی یاد ہیں، مسجد میں آنے جانے والی بھی یاد ہیں. سنت کے بغیر گزارا ہے، لیکن اللہ کا آرڈر یہ فرض الفرائض ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا. حالانکہ پیچھے کہہ دیا کہ اف نہیں کرنا، لیکن پھر پلٹا کے کہا وَقُلْ لَهُمَا. جب بھی بولنا ان سے کیسے بولنا؟ کہا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما. یہ تو سنا تھا رب کریم ہے، یہ تو سنا تھا قرآن کریم ہے، یہ تو سنا تھا نبی کریم ہے. آج پتا چلا کہ بات بھی کریم ہوتی ہے. وہ کون سی ہے جو اماں ابے سے کی جاتی ہے؟ قُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما. یہ تو سکھایا بولنا کیسے ہے، منہ کھولنا کیسے ہے، ہونٹ چولنے کیسے ہیں.
اور ماں باپ کے سامنے آرڈر ہے کہ ایسے مت دیکھو. کیا کیسے؟ ایسے مت دیکھو. جو نبوت کے آداب ہیں وہی اماں ابے کے آداب ہیں. میں نے کیا عرض کیا ہے؟ نبی روحانی باپ ہے، اماں ابا حقیقی ہے. روحانی باپ کے لیے یہ ہے کہ کوئی ساتھ چلے تو پیچھے ہو کے چلے، کھانے کا وقت آئے تو کوئی میرے نبی سے ہاتھ پہلے نہ بڑھائے. آرڈر ہے، نہ آگے چلو نہ دائیں چلو نہ بائیں چلو، غلام بن کے چلو. ماں باپ کے ساتھ، بوڑھے باپ ماں کے ساتھ چل رہے ہو تو آگے مت چلو. ہاں اگر سہارا دینا ہے تو ساتھ چلو، ورنہ یوں چلو جیسے غلام آقا کے پیچھے چلتا. مالی دا کم پانی دینا تے بھر بھر مشکاں پاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا او لاوے یا نہ. آپ کے امام کے ذمے یہ ہے وہ آپ کو پیغام سنائے، آگے کہے وما علینا الا البلاغ. ہمارا کام یہ ہے ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں. اور حکم کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھو تو جب تک وہ ہاتھ نہ بڑھائیں، آپ روزے سے بھی سارا دن رہے ہیں تو ہاتھ آگے نہ لگائیں. پانی پینے کا وقت آئے جب تک وہ نہ پیئیں تم نہ پیو. اگر کسی مجلس میں باپ اور بیٹا کٹھے ہو گئے ہیں، جتنی بھی بولنے کی بہت زیادہ شوق چڑھا ہے، مت بول جب تک باپ نہ بولے. یہ بھی بے ادبی ہے کہ باپ کے بولنے سے پہلے بیٹا بولے. یہ بھی بے ادبی ہے چلے تو باپ کے برابر چلے. یہ بھی بے ادبی ہے. ادب یہ ہے کہ پیچھے ہو کے چلو. اور چلنے کا انداز بھی بتایا، ایسے چلو جیسے کوئی سلطان معظم کے ساتھ ایک نوکر چلتا. اور قرآن مجید میں بھی فرمایا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ. نبی کریم کو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ. اے پیارے تو شہباز نبوت ہے، تو نے پر کھول دیے تو جبریل کیسے ساتھ چلے گا؟ فرشتہ چل نہیں سکتا تیری رفتار کے ساتھ. لہذا یہ جو پر ہے نبوت والے، ان کو ذرا سمیٹ کے چل تاکہ یہ بھی تیرے ساتھ چل سکے. لفظ وہی ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ. ماں باپ کے جب سامنے آ، تو کتنا بڑا تمندار ہے، تو بہت بڑا پی ایم سی ایم چودھری راجہ خواجہ جٹ بٹ پیر صاحب علامہ صاحب شیخ الحدیث صاحب، تو کچھ بھی ہے، لیکن ان کے سامنے آ تو پر سمیٹ کے آ، جیسے برسات میں بھیگی ہوئی چڑیا ہوتی ہے تو کس طرح سمیٹ کے آتی ہے. وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ. یہ ذل کا معنی ذلت سے ہے کہ مر کے آ، مک کے آ، مٹ کے آ. آئے ہائے. فرمایا یہ جو تو جھوک کے مک کے سمٹ کے اماں کے پاس آیا ہے، یہ ابا جان کی خدمت میں تو نے اس کے پاؤں پہ ہاتھ دھر دیا ہے، سر رکھ دیا ہے، صرف اس لیے نہ ہو کہ میرا آرڈر ہے، رب کا حکم ہے، رسول نے بولا ہے. فرمایا من الرحمت نہیں، جہاں تیرا سر جھکا ہے وہاں تیرا دل بھی جھکنا چاہتا. وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ تیرا سر بھی جھکے، تیرا دل بھی جھکے، تانگال مکے. وَخْفِضْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ. اور جب تو سمٹ جائے، ایسے آئے اور پھر تو وہاں آ کے لب نہ ہلا سکے تو اماں ابے کے آگے جھک کے مک کے مٹ کے مر کے فنا ہو کے اپنے آپ کو ذلت کے گھاٹ اتار کے پھر رب سے اندر ہی اندر بول میرے سونے اللہ
جیسے انہوں نے مجھے سنبھالا تو ان کو ویسے سنبھال، جیسے انہوں نے مجھ کو پالا تو ان کو ویسے پال، جیسے انہوں نے میرے اوپر کرم کمایا تو ان کے اوپر ویسے کرم کما۔ رب ارحمہما، او میرے سونے پاک پروردگار، رحمتوں کے می برسا، رحمتوں کے بادل برسا، کن پر؟ میرے بوڑھے ماں باپ پر، ان کے لیے رحمت کے گیٹ کھول دے، ان کے لیے رحمت کی ٹھنڈی ہوائیں چلا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ساتھ تسلیم بھی کر کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب نہ تو ہل سکتا تھا، مکھیاں بیٹھتی تھی تو اسے بھی نہیں اڑا سکتا تھا، وہ بھی کوئی تھا جو تجھے اس وقت سنبھالتا تھا، پالتا تھا۔ ماں، اللہ اکبر، وہ تجھے اٹھاتی تھی، سینے سے لگاتی تھی، اور تیرے وجود میں اپنے خون کا قطرہ قطرہ نچوڑ کے دودھ کی شکل میں اس کو تیری رگ رگ میں اتار کے خوشیاں محسوس کرتی تھی کہ میرے اس شاہکار نے دودھ پیا ہے۔ خون کی بوتل دینی پڑ جائے نا تو ساری زندگی کہتے رہتے میں یار نو خون دیتا سی، ایک بوتل دینی پڑ جائے تو پھر مثالیں دیتے ہیں، اور جرا فلانا یار ہے، فلانا رشتہ دار ہے، انہوں میں پوری بوتل خون دی دیتی سی، تے اے بھول گئے ہیں تیری اماں تینوں ہر روز ایک بوتل خون دی روز دے دیئے۔ اور پھر کمال یہ ہے کہ دودھ نہ پیے، یہ ماں کا جو دودھ ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اس کو نچوڑ لیتے ہیں، اور جس وقت وہ دودھ پلاتی ہے تو شکر ادا کرتی ہے، شکر ہے میری بچی میرے بچے نے آج خوراک لے لی ہے، میں نے اس کو فیڈ کرا دیا ہے۔ اور نہ پیے تو دعائیں کروا رہی ہے، دعا کرو میرا بچہ دودھ نہیں پیندا، کوئی شکر کر نہیں پیندا بچ جائیں گی۔ رو رہی ہے میرے بچے نے 2 دن ہو گئے دودھ نہیں پیا، وہ رو رہی ہے، کل تو بے بس تھا، مجبور تھا، ہیلپ لیس تھا، وہ تیرے لیے روئی تھی، آج وہ مجبور ہو گیا ہے، تو بھی تو بیٹھ کے رو نا، کچھ تو نمک حلالی کر، بلکہ کچھ تو نمک حلال کر، تو بھی تو ان کا خیال کر۔ اللہ فرما رہا ہے قُل رب ارحمہما، بول اے اللہ ان پہ رحمت کا می برسا، کما ربیانی صغیرا۔ یہ کون ہے جو ماں باپ کا پروٹوکول سکھا رہا؟ ایک صحابی آیا، نوجوان خوبصورت، آ کے رسول اللہ سے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے ایک فریاد کرنی ہے۔ فرمایا کر فریاد۔ کہنے لگا میرا باپ مجھ سے میری دولت چھیننا چاہتا ہے، میرا باپ مجھ سے میرا مال چھیننا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، آپ اسے سمجھائیں۔ مختصر حدیث تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم نے اس کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا پھر بول۔ کہا حضور میرا باپ میری دولت مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ فرمایا مجھ سے کیا کرنے آیا؟ کہا حضور آپ سے فریاد کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر میرا فیصلہ قبول ہے؟ کہا تو میرا رسول ہے، فیصلہ بھی قبول ہے۔ فرمایا اگر قبول ہے تو انت و مالک لابیک، تو صرف اپنی کوٹھی کار کو رونے آیا ہے، بینک بیلنس کو رونے آیا ہے، مجھ محمد کا فیصلہ یہ ہے کہ تیرا مال بھی اور تو بھی، تیرا گھر در بھی، ان سب کا مالک تیرا یہ باپ۔ اور آج تماشا یہ ہے مالک بیچارہ بیٹھا ہے، وہ برآمدے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ایک گھر میں گیا، بیٹھا رہا، چائے پی، لاہور شریف کی بات ہے۔ تو جب میں نکلنے لگا تو سیٹھ صاحب نے ڈرائیور کو کہا کہ حضرت صاحب کو چھوڑ کے آ۔ تو جب میں برآمدے میں آیا
تو ایک بوڑھا کرراہ رہا تھا. تو میں جب نکلا تو میں گاڑی پہ بیٹھا تو میں نے ڈرائیور کو کہا تمہارے صاحب اچھے آدمی ہیں کہ لگتا ہے پرانے نوکر کو بھی جگہ دی ہوئی ہے کوٹھی میں. اللہ جانتا ہے, میں تو یہی سمجھا, جو سمجھا وہ کہا کہ پرانا کوئی ڈرائیور ہوگا یا نوکر ہوگا جو اس کو ایک برآمدے کے کونے میں جگہ دی ہوئی ہے. وہ ڈرائیور چپ کر کے بیٹھ گیا سیٹ پہ, کچھ بھی نہ بولا. جس وقت گاڑی اس نے نکالی نا کینال روڈ پہ, تو اس نے مجھے کہا حضرت صاحب اے نوکر نہیں, اے صاحب ہراندے ابا جی نے. اور اس نے کہا یہ وہ ابا جو رستے پہ نہیں لبا, یہ وہ ابا ہے جو میں بھی ہوں تو میں کوئی پیدائشی علامہ تھوڑا ہوں, میں بھی دھکے کھاتا رہا ہوں, روٹیاں سوکھی کھاتا رہا ہوں, تو ہر بندہ نیچے سے اوپر. اس نے کہا وہ مٹی ڈھویا کرتا تھا گدھوں پہ, اس وقت سے محنت کرتے کرتے اس نے 4 سٹیل ملیں بنائی ہیں. اور یہ جو کوٹھی 4 کنال والی ہے یہ بھی اسی بوڑھے آدمی نے جگہ خرید کے کوٹھی, یہ ایک ایک بیٹے کو 4 کنال کی کوٹھی بنوا کے دی. لیکن آج ملیں بھی ان کے پاس ہیں, کوٹھیوں کے مالک وہ ہیں. آج جو ہر چیز کا مالک ہے اس کو دوائی اس نے کہا میں پلاتا ہوں لیکن میں نہیں ہوتا, یہ اسی طرح کراتا رہتا. مالک کہاں گئے اور جڑے چلتے آئے سن اگ لین, وہ گھر والی بھی بن بیٹھے اور والے بھی بن بیٹھے. رسول اللہ نے فرمایا تو مجھ سے پوچھتا ہے. تفصیل یہ ہے کہ جب مقدمہ جوان نے سرکار کی عدالت میں درج کیا, حضور, دوسری روایت اس طرح ہے, جوان جانے لگا سفر پہ, بکریاں وغیرہ دے گیا باپ کو کہ ابا ذرا دھیان رکھنا. یہ بھی کمال ہے کہ ابا جان تسی ذرا کیونکہ فارغ ہو, تسی سبزی بھی تسی لے آنا کیونکہ تسی فارغ ہو, ویلے ہو. سبحان اللہ, یہ بھی تم کر لینا, یہ بھی تم کر لینا. اب ابا بیچارہ بھمبیری کی طرح پھر رہا, سارا دن سارے کام کر کے ابا جی فارغ. ابا جی یہ میری بکریاں بھی تم سنبھال لینا. ابا جی نے کہا بسم اللہ, آپ سکھ سے جائیں, آرام سے آئیں. واپس پلٹا, ابا جی کو غربت نے آن لیا. ابا جی نے ایک ایک کر کے ضرورت جو تھی بیچ دی بکریاں. اب آ کے بیٹے نے چیخو پکار رسول اللہ کا دربار, یا رسول اللہ میرے باپ نے ستم کیا, میرے باپ نے ظلم ڈھایا, میں نے اتنی مشکلوں سے یہ سب کچھ بنایا, میرے باپ نے پھونک دیا سب کچھ. حضور میری فریاد یہ ہے آپ میرے باپ سے میرے حقوق دلوائیں, واپس کروائیں میرے باپ سے میرے حقوق. رسول اللہ نے فرمایا پیارے ہم تو دونوں کا بیان سنیں گے پھر فیصلہ کریں گے. اصول یہی ہے. حضور بلائیں میرے باپ کو. سرکار نے بلایا, بوڑھا روتا ہوا, فرمایا رو نہیں, تیرا بیٹا تیرے خلاف مقدمہ لے کے آیا, استغاثہ لے کے آیا, فریاد لے کے آیا, جواب دے. اس نے کہا, پوچھا تو اقراری ہے یا انکاری؟ اس نے سر جھکا کے کہا حضور اقرار ہے, بکریاں میں بیچ کے کھا گیا, ایک بھی نہیں بچی. فرمایا کچھ اور کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور جرم تو میں نے قبول کر لیا لیکن چند گزارشات ہیں, اگر آپ اجازت دیں میں عرض کروں. سرکار نے فرمایا اجازت ہے بول. اس نے کہا یہ 12 بکریوں کا حساب لینے آیا ہے. جب حساب کتاب کی داستان چل ہی نکلی ہے تو میں بھی تھوڑا سا حساب عرض کرتا ہوں, مجھے اس سے لے دو اور اس کا حساب مجھ سے لے.
فرمایا تیرا حساب کیا ہے؟ اس نے کہا پہلی تو گزارش یہ ہے، یہ تھا نہیں، میں رب تو نہیں ہوں، سبب تو ہوں۔ نہیں سمجھ آئے؟ میں نہیں ہوں رب، لیکن ہوں میں ہی سبب۔ میں نہ ہوتا، یہ نہ ہوتا، یہ بھی حق مجھے اس سے لے کے دو۔ دوسرا جب یہ آیا، وہ کہتے ہیں نا کہ ماں باپ گاڑی کے دو پہیے ہیں، اساں دا مانا ہی غلط سمجھیا ہویا ہے۔ اساں یہ سمجھا ہے کہ ایک سڑک تے چلن والے دو پہیے، بی بی بھی آدھی ہن میں تیرے نال ہی چلوں، مینوں لے چل نال، گھر رلدا رہے تے میں تیرے نال ویسا۔ حالانکہ پہیے کا مطلب ایک تمثیل تھی، استعارہ تھا کہ ایک گھر کا اندر سنبھالے، ایک باہر سنبھالے، تاکہ گھر برباد نہ ہو، بچے اجڑ نہ جائیں، اندر بھی خیر سے آباد رہے۔ اس نے کہا حضور جب یہ دنیا میں آیا، دودھ میری بیوی پلاتی تھی، دھوپ پہ دھکے میں کھاتا تھا، حضور میرے بازو میں کسبل تھا، میں سرسبز درخت تھا، میری ٹہنیاں مضبوط تھیں، میری زندگانی کے پتے ہرے بھرے تھے، یہ سڑا ہوا جلا ہوا ایک ذرا سا تیلا سا تھا، اس کے لیے میں دھوپ میں جلتا رہا، میں راہ کراہ چلتا رہا، میں لوگوں کی جھڑکیں کھاتا رہا، میں کماتا رہا، یہ کھاتا رہا، سارا دن میں کماتا، جو ملتا میں چھپاتا، شام کو میں آتا، منہ کے نوالے اسے کھلاتا، تھکا ہارا اسے اٹھاتا، سینے پہ لٹاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، علماء حق اہل سنت۔ حضور میں صبح سے لے کر رات تک، اور رات کبھی گئے رات تک، ادھ رات تک بھی محنت کرتا رہا، لیکن ہوا کچھ یوں میرے آقا کہ میرے پتے جھڑتے گئے، اس کے پتے نکلتے رہے، میری ٹہنیاں کمزور ہو کے ٹوٹتی چلی گئی، یہ درخت بنتا چلا گیا۔ اصل میں میرے آقا یہ شجر بن گیا، یہ سایہ دار درخت بن گیا۔ میں سایہ دار درخت تھا، لیکن آج میں ٹہنی بن گیا۔ آج میرے بازو بھی کمزور، میری چھاتی بھی کمزور، میری آنکھیں کمزور، میں چلتا ہوں گر پڑتا ہوں۔ میری پوری زندگی میری تھی، بقول کسے زندگی میری تھی، مگر اس کو بسر اس نے کیا۔ میری جوانی یہ کھا گیا، میرا لڑک، میری اٹھتی جوانی، میری بہاریں، میرا شباب سارا اس کے نام لگا۔ پھر میں چھت کے چکر میں رہا، پھر ایک گھر بنایا، صرف اس لیے کہ میں دھکے کھاتا رہا، اس کو دھکے نہ پڑے۔ میں نے چھت بھی فراہم کر دی، میں نے اس کے وجود کو تناور درخت بنا ڈالا، پر میرے آقا پھر ہوا یہ کہ میں اس منزل پہ چلا گیا جس سے یہ شروع ہوا۔ میرے کریم، میرا صرف ایک ہی سوال ہے کہ میری جوانی کی بہاریں جو کھا گیا، اسے کہو میری جوانی مجھے لوٹا۔ میں اس کے لیے روتا رہا، میرے آنسو واپس کرے۔ میں اس کے لیے دھوپ میں جلتا رہا، اس کو کہو میرے وہ ایک ایک دن کا حساب مجھے واپس کرے۔ میں اس کے لیے آہیں بھرتا رہا، یہ بیمار ہوتا تھا، میں اس کو اٹھا کے ادھر بھاگتا ادھر بھاگتا، اس کی شفا یابی کے لیے میں اپنا آپ بیچنے کے لیے تیار رہتا تھا۔
اس کو کہو میری آہوں کا حساب دے، میرے آنسوں کا حساب دے، میرے رت جگوں کا حساب دے، میری جوانی کا حساب دے، میری دعاؤں کا حساب دے۔ سن کے رسول اللہ روتے رہے، مجمع روتا رہا، لوگ صحابہ روتے رہے۔ جس وقت وہ چپ ہوا بوڑھا، اس کی ہچکیاں لگ گئی۔ سرکار نے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، تیری فریاد بھی ہم نے سن لی، آقا فیصلہ صادر کرو۔ سرور عالم نے اس جوان کی طرف دیکھ کے فرمایا اب حساب کر، اپنی 12 بکریاں لے لے، اور یہ جو اتنی لمبی لسٹ ہے اس کا حساب دے دے۔ اس کی گردن شرمندگی سے جھکی، لیکن اب جھکی تو کیا جھکی، دمبا جہاں بگیاڑا کھادا، ہن آجڑیاں کی کرنا، کاگے نئے گھروں دی پٹی کس اتے چھت دھرنا۔ اب روتا ہے کیا فائدہ، وہ بدبخت تو نے باپ کو لا کے عدالت میں کھڑا کر دیا، باپ کو تو نے مدعا علیہ بنا کے کھڑا کر دیا، اب کیوں روتا ہے؟ بوڑھے نے کہا میرے کریم، میرے لرزتے ہوئے ہاتھ یہ ایسے نہ تھے، اس کی خدمت کر کر کے یہاں پہنچ گئے، میری بینائی کمزور نہ تھی، اس کی محبت میں، اس کی الفت میں، اس کی خدمت میں یہ منزل آ گئی۔ آج یہ بکریوں کا حساب لینے آیا، اگر حساب کرنا ہی ہے تو پھر کر ہی دو۔ رسول اللہ نے جوان کی طرف جلال محمدی کے ساتھ دیکھا، فرمایا بد نصیب سن میرا فیصلہ، تو 12 بکریوں کی بات کرتا ہے، تو بھی ملک باپ کی ہے، تیرا سب کچھ ملک تیرے باپ کا ہے، چاہے رکھ دے چاہے بیچ ڈالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان مصطفیٰ، عظمت و مقام مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت۔ رسول اللہ نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے۔ اللہ خوش ہوتا ہے جب بوڑھا ابا خوش ہوتا ہے، جس بات میں بابا خوش ہوتا ہے اللہ بھی اس میں خوش ہوتا ہے، اور آگے کہا جس بات پہ یہ بوڑھا ناراض ہوتا ہے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو ناراض کر دیا، فرمایا جو عمل چاہے کر لے فلن یدخل الجنت، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکے۔ 70 حج کر لے، ساری رات نہ سوئے، اٹھ اٹھ کے اللہ کے آگے روئے، قرآن کی تلاوت کے موتی پروئے، سخاوت کے دریا بہائے، بے شک کعبے میں مر جائے، اگر بوڑھی ماں ناراض ہے، بوڑھا باپ ناراض ہے، جو چاہے کر لے کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گا۔ حضرت موسیٰ سے رب نے بولا، فرمایا موسیٰ اگر کوئی بندہ میرا نافرمان ہو جائے، ماں باپ کی فرما برداری کر لے، میں ان بوڑھے وجودوں کے صدقے اپنا حق معاف کر دوں۔ ہائے ہائے موسیٰ، گل بات ہوئی نا موسیٰ دی تے رب دی، موسیٰ اگر کوئی میرا نافرمان بھی ہو جائے تو ان 2 بوڑھے ماں باپ کا فرما بردار رہا، میں اپنے حقوق معاف کر کے اسے بخش دوں گا، لیکن اگر کوئی میرا فرما بردار رہا اور ماں باپ کا نافرمان رہا، فرمایا میں کیا جانوں، میں تو بے پرواہ، میں غنی، مجھے کیا لوڑ ہے سجدوں کی، مجھے کیا لوڑ ہے تیری سبحان اللہ کی تسبیح کی،
میری عبادت کرنے والوں تو نے کم سمجھے ہیں، اور تو نہیں بھی کرے گا تو میں ویسا ہی رہوں گا جیسا میں ہوں۔ اس لیے فرمایا اگر کوئی میرا فرما بردار میرا بن جائے، ماں باپ کا نہ بنا تو میرا بالکل نہ بنا، وہ میری طرف سے پکا دوزخی ہے۔ اسی لیے موسیٰ علیہ السلام ابا تو پہلے چلے گئے، اب اماں کے قدموں کے ساتھ لگ کے بیٹھتے۔ اماں کہتی موسیٰ چوکیاں خوش آمدہ کر دے، اکھے اماں پتہ ہونے لگ گئے تیرا شان کی ہے، ادھی شکر تے مک گئی ہے، ادھی بچ گئی ہے، ابا ٹور گیا تو بچ گئی ہے، تیریاں نوکریاں نہ کرا تے کیدیاں کرا تے تیریاں گلاں رب بھی میرے نال کردا ہے۔ اور جب اماں بھی کہتے ہیں چلی گئی تو موسیٰ علیہ السلام پہلے جاتے تھے تن کے، پہلے جاتے تھے کلیم بن کے، پہلے لاڈ پیار کیا کرتے تھے۔ آج ذرا تھوڑا سا لاڈ سے سر اٹھایا، آواز آیا موسیٰ ذرا سنبھال کے، ہن ذرا دھیرے چل کے، یا اللہ کوئی کائنات بدل گئی ہے؟ فرمایا نہیں، وہ جڑی چھتری سی ٹوٹ گئی ہے۔ کوئی نبی بھی ہو تو ماں باپ چھت ہوتے ہیں، چھتری ہوتے ہیں، بادل ہوتے ہیں، سایہ ہوتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ماں باپ گنہگار بھی ہوں، ماں باپ کی تو قبر کی مٹی بھی اولاد کے لیے اکسیر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ من زارا قبر ابویہ یوم الجمعہ، جو شخص جمعے کے دن صرف اماں ابے کی قبر کی خاک کو جا کے تک لے۔ یہ حدیث پاک کیا کہا؟ اماں ابے کو نہیں ملا، صرف اماں ابے کی وہ ڈھیری، وہ مٹی، اس مٹی کی زیارت کرتا رہا۔ فرمایا مرا تھا یا مرے گا تو پاپیوں میں مرے گا، اٹھے گا تو نیکوکاروں میں اٹھے گا۔ یا اللہ کیا نیکی کرتا رہا؟ فرمایا اماں ابے کی قبر کی مٹی نہیں دیکھتا رہا، جن کی قبر کی خاک کی یہ تاثیر ہے، سمجھ وہ بڑھا اماں غوث العظم پیر ہے۔ دھکے کھا رہا ہے، ادھر دربار پہ جا رہا ہے، اس خانقاہ پہ جا رہا ہے، وہ خانقاہ پہ پیر جو ہے پتہ نہیں اس کے پلے ہے بھی ککھ کے نہیں ہے۔ تیرے گھر میں جو غوث اعظم بیٹھے ہیں، تیرے گھر میں جو کتب اور ابدال، ان کو سنبھال، جنہیں تو نے پتھر سمجھا یہ ہیں لال، جن کے بارے میں سرٹیفکیٹ ہے، سند ہے، سرٹیفائیڈ غوث ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے رحمت کی نظر سے، کیا جبر کی نہیں، مجبوری کی نہیں، رحمت کی نظر سے ماں باپ کا چہرہ دیکھا، فرمایا مقبول حج اس کی جیب میں ہے، خالی حج نہیں۔ اے جڑے 6-7 لاکھ لا کے آندے ہیں نا، 6-7 لاکھ سے غریب لاندے ہیں، جڑے تسی سیالکوٹ تسی 10 لاندے ہو، کیونکہ ہوٹل جو وڈا لیندے ہیں تو خرچے بھی تو وڈے ہوتے ہیں۔ تب ظاہر ہے کہ وہ 4 سٹار یا 5 سٹار میں جا کے ٹھہرتا ہوگا، خرچہ بھی تو پھر 10 لاکھ لگاتے ہیں، 15 لاکھ، یہ خالی حاجی ہیں۔ لیکن جس نے اماں کا باپ کا چہرہ دیکھا ہے، یہ خالی حاجی نہیں، یہ قبولیت کی سرٹیفکیٹ لے کے حج کر کے بیٹھا ہے۔ لیکن یہ حدیث ابھی ادھوری ہے، حدیث ابھی، حضور فرماتے ہیں جس نے رحمت کی ایک نظر ماں یا باپ کا منہ دیکھا، صحابہ کا رب بھلا کرے، کہنے لگے حضور جے 100 باری ویکھے تے پھر بھئی اتنا سستا جو ہو گیا ہے تے پھر حج موڑ نہ کریے۔ جے حضور 100 باری کسے ویکھیا منہ تے پھر، سرکار نے فرمایا میرا رب اس سے چوکھا پاک ہے۔ نہیں سمجھے اشارہ؟ فرمایا یہ گنتری 100 کی چیز کیا ہے، تو تکتا جا وہ حج دیتا جائے گا۔ 100 حج
इत्थे ही कर राज, इदे उदे ना भज। नहीं समझ आई? किते चले हो? दाता साहब चले आप। क्यों? देख देनी है। इत्थे बुढ़ा प्यो आदे पुत्रा दवाई तले, अब्बा मैं दाता साहब चले। तू दाता साहब ना जा, तेरे घर में दाता मौजूद है। मैं ये नहीं कह रहा कि दाता साहब ना जाएं, मैं कंपैरिजन कर रहा कि तेरे मियां बाहू की जाना मक्के जे हज होवे विच घर दे। नहीं समझे? मियां बाहू की जाना मक्के जे हज होवे विच घर दे। ए सारा असर ही विच नजर दे, पर असा नजर नहीं कर दे। सज्जे खब्बे वदे मरदे। इसलिए करम फरमाए मेरे नौजवान, जब घर जाएं तो गौर से अम्मा को देखें, अब्बा जान को देखें। सिर्फ खाली देखे नहीं, एवं जाके ना ते जरा अम्मा दे पैर ते अब्बा दा एवं कंधा थोड़ा जा दबा ते चस वेख। नहीं समझ आए? हाय हाय। हुजूर ने फरमाया मेरा रब इससे बड़ा है, 100 हज क्या शय है। वैसे आप बताएं कि घर में, मिसाल के तौर पर मैं घर में हूं, मेरे बेटे मुझे देखें, फिर देखें, फिर देखें, कोई रह जाएगी कोई मैल कुचैल? लेकिन ये है कि नीयत के साथ देखें, एक्सीडेंटली ना देखें, हादसाती तौर पे ना देखें। यूं ना देखें पापा आए आए टाटा बाय बाय जाए जाए, उन्हें कहा जमान खाए पता नहीं केड़े वेले आए। ये नहीं वेखना, वेखना पूरे ध्यान के साथ कि रसूलुल्लाह ने बोला है, इतना बड़ा गेट रहमत का खोला है, उसने बोला है जो रब का ढोला है। एक दिन में कितने हज हो सकते हैं? ये निकड़ियां निकड़ियां फिर नफलां ते पिछे रह जांदियां। क्यों जी? उन्होंने पानी पीवा 2 नफल दा सवाब है, तू 2 वड्डा कट्ठियां करदा है, इत्थे थोक दा हिसाब है। सिर्फ बेदारी की जरूरत है, सिर्फ बेदारी की जरूरत है, सिर्फ समझने की जरूरत है, वरना बख्शने वाले ने कोई कमी नहीं छोड़ी। इधर से इधर से इधर से खाली नजर से जा सारी दौलत मिलेगी तुझे अपने घर से। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मस्जिद में तशरीफ फरमा है, एक पांव रखा मिंबर पे आमीन, दूसरा रखा आम खींच के आमीन। हालांकि मुस्तहब है आमीन, लेकिन हुजूर ने खींच के कहा आमीन, तीसरी मर्तबा भी आमीन। बोले साहबा या रहमतल लिल आलमीन, ये आमीन फिर आमीन फिर आमीन। सरकार ने फरमाया ये मैं नहीं कहा, कह रहे हैं जिब्रील अमीन। और यकीन रखें ये नहीं कह रहे जिब्रील अमीन, ये पीछे से कह रहा है रब्बुल आलमीन। बीच में क्या सुना गए जिब्रील अमीन? फरमाया जिब्रील अमीन ने कहा या रसूल अल्लाह, जिस तेरे उम्मती ने रमजान पाया और अपना आप न बख्शवाया, बर्बाद हुआ, लुट गया, उजड़ जाए। और मुझे खुद जिब्रील ने कहा आखो ना आमीन। जाहिर है फिर मैं ना भी आखा थे आखना पिया। दूसरा फरमाया जब तेरा नाम आए, आपका जिक्र मुबारक आए, उम्मती दरूद से बुखल कर जाए, वो भी दोज़ख में जाए। रसूलुल्लाह कहो आमीन। हुजूर ने फरमाया आमीन। अब आप मुझे बताएं कि दुआ बीच में मांगे जिब्रील, असल में तो कोई और आमीन हुजूर बोले, ये दुआ रद्द हो सकती है?
تیسری فرمایا حضور 3 مرتبہ آپ نے آمین بولا. آپ نے فرمایا تیسرا اس نے کہا جس نے اپنے گھر میں بوڑھا ماں باپ پایا ان کی خدمت کر کے اپنا آپ نہ بخشوایا وہ بھی دوزخ میں جائے. رسول اللہ کہو آمین. دوسری حدیث میں آتا ہے سرکار فرماتے تھے کہ حضور نے فرمایا رگڑی گئی اس کی ناک یا رگڑی جائے اس کی ناک برباد ہو جائے تہس نہس ہو جائے. حضور کون؟ پھر فرمایا حضور کس کو کہہ رہے ہو؟ فرمایا جس نے بوڑھے باپ ماں باپ کی خدمت نہ کی. سرکار فرماتے ہیں کہ رب 7ویں آسمان کے پار سے اس بندے پہ لعنتیں برساتا ہے جو ماں باپ کو ستاتا ہے. یہ 7ویں آسمان کے پار سے کیوں برساتا ہے؟ نیڑے سے کیوں نہیں برسا دیتا؟ جواب آیا نفرت سے کہتا ہے کہ دور ہو تو اس قابل کہاں جو میرے نزدیک آئے. رسول اللہ فرماتے قیامت کا جب دن آئے گا اللہ بڑے بڑے پاپیوں کے اوپر بھی نظر رحمت فرمائے گا، لیکن جب ماں باپ کا دکھانے والا آئے گا اللہ فرمائے گا اس لعنتی کو دور کرو، یہ میری نظر رحمت کے قابل نہیں ہے. یا اللہ یہ نمازی تھا، روزے دار تھا، حاجی تھا، غازی تھا، یہ مولوی تھا، یہ پیر تھا، اور میں دفع کرو اس مردود کو، یہ ماں باپ کو ستاتا رہا. سوچو ذرا آپ کیا سمجھتے ہیں ماں باپ کیا شے ہے؟ ماں باپ کی شان یہ ہے کہ رب قرآن میں بار بار اپنی توحید اپنی عبادت کے ساتھ متصل جن کی شان بیان فرما رہا. ہم سمجھتے ہیں اور آج کل یہ ہے لوگوں نے اپنے نعت خانوں سے لے کر میرے جیسے کمرشل خطیبوں تک نے جو بھی آتا ہے کوئی امن دی شان سنا کیا، اور پھر مشہور ہو گئے اما علی نعت خان تے ابا اے تینوں ادھار تے لبا. یہ سوال یہ ہے کہ تو نے ابے کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ اب انہوں نے سمجھا یہ ہوا ہے، ایک ہی حدیث رٹی ہوئی ہے کہ جی جنت ماں کے قدموں میں ہے. اصل میں یہ بھول گئے ہیں کہ میری جنت تو ماں کے قدموں میں ہے، میری ماں کے جنت میرے باپ کے قدموں میں. نہیں سمجھا میں نے کیا کہا؟ سرکار بیٹھے تھے، کیا شان ہے میرے نبی کی. حضور بیٹھے تھے، صحابہ کرام ستاروں کی طرح حضور کا چہرہ تک رہے تھے، مزے چکھ رہے تھے، کیونکہ کعبے کو تکنے سے ایک نظر سے 1 سال کی عبادت ملتی ہے، مصطفیٰ کے چہرے کو تکنے سے 40 سال کی غوث قطب ابدال کی عبادت یہ پڑی. تجھے لاکھ بار دیکھا نہیں روح سیر ہوتی، تیرے حسن سرمدی کا ہے عجیب تر نظارہ. حضور کو دیکھ رہے ہیں صحابہ. ایک بدو دیہاتی عربی آیا اور جھم گھٹا جو پایا. دیہاتی جرت مند بے باک ہوتے تھے، جرت مند کیا کہوں بے باک ہوتے تھے، بے باکی سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا آہستہ بول اللہ کے رسول ہیں. اس نے کہا اللہ کے رسول ہیں تو میں بھی چیک کر لیتا ہوں. حضور کو کہنے لگا آپ رسول رب العالمین ہیں؟ فرمایا ہاں. کہا اس درخت کو بلا سکتے ہیں؟ سرکار نے اس کو دیکھا، اس نے شرط کیا رکھی؟ اس درخت کو بلا سکتے ہیں؟ بلائیں آپ، میں مانوں آپ نبی ہیں. آپ نے فرمایا میں نہیں جاتا، اذهب فدعوها، جا میرا نام لے دے. میں نہیں جاتا، تو آپ کرم فرما، تو خود جا، میری بس میرا نام لے. آتا ہے کہ نہیں؟ اب وہ گیا، ظاہر گیا ہوگا اور نام بھی سرکار کا لیا ہوگا یا اشارہ کیا ہوگا، کچھ تو کیا ہوگا، اور پھر تک کے کہنے لگا تو سندا تے اونج بھی نہیں، چل بھی تو سکدا نہیں، پر وہ آخ دے جو پین ہون پھر آ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ درخت نے جو ہی سنا ایسے لگا جیسے وجد میں آیا.
نمیدانم کہ آخر چوں دمے دیدار می رقصم. بھئی حدیث میں تو یہی ہے کہ چاروں طرف ہیلا. میں ہلا شلا نہیں کرتا، یہ بے ذوقہ ترجمہ ہے. ہیلا میں کہتا ہوں جڑا انج کرے تے انج کرے، جھومدا پہ آئے کہ آج 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 ان کے ہونٹوں پہ ہمارا بھی نام آیا. عظمت و شان والدین، عظمت و شان والدین. واہ شمس صاحب واہ. میں ایویں لگا سا، میں کہ میرا کام ہے پیغام پہنچانا، پر تسی تے سمجھ رہے ہو. اب میں چپ کر کے اس واسطے لگا سا بھی میں ڈیوٹی دینی ہے، لیکن نعرہ شمس صاحب نے مارا، اب ہو گیا میرا گزارا. ورنہ میں تو سیدی صاحب کہہ رہا تھا غلام فریدہ ہی نہ دیو جانے تو سکو اپنی توڑ نہیں بھاما. آئے یہ حضور اسی بھی شکریہ ادا کرنے ہیں کہ اسی سارے مقدر والے تے نصیب والے ناز کرنے سانو اللہ نے اس ملک دے وچ. سبحان اللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ہاں ویسے تسی میرا شکر ادا کیتا تے میں شکریہ دے جواب وچ ایک حدیث پڑھ دیواں، کیونکہ میرے کول تے پھر یہی جے. سرکار فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جنہ بندیاں دا شکر ادا نہیں کیتا انہاں رب دا بھی پھر نہیں کیتا. تے تواڈے شیراز صاحب تواڈے بھی شکریہ دا شکریہ. اتنا پیار فرمایا، میرے جا نکمے نو کرسی تے جا بٹھایا. مینوں بھی سمجھ آیا تساں مینوں کیوں بٹھایا. تساں اس واسطے کاش ہونٹوں پہ تیرے بھولے سے ہمارا نام ہی آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. حضور وہ درخت کو سنایا نہ جا کے اس بدو نے، عربی نے، کہ تجھے وہ بلا رہے ہیں. اب سنتا رہا، سر دھنتا رہا. حدیث میں ہے کہ ایسے ہی لا کہ اپنی جڑوں کو نکال لیا. پھر حدیث پاک میں ہے کبھی جڑوں کے بل چلتا، کبھی ٹہنیوں کے بل چلتا. نمیدانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم. نمیدانم کے آخر چوں دمے دیدار می رقصم. ولے نازم بعیزوں کے پیشے یار می رقصم. ولے نازم بعیزوں کے پیشے یار می رقصم. منم عثمان مروندی کہ یارم شیخ منصور ملامت می کند خلق من با جبہ و دستار می رقصم. بیا جانا تماشا کن کہ در انبو حجاں بازاں بسد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم. تو قاتل شہباز قلندر، تو قاتل کہ از بارے تماشات خون من ریزی. تو قاتل کہ از بارے تماشا خون من ریزی. منا بسمل کے بر خنجر خونخوار می رقصم. اگرچہ قطرہ شبنم نہ پوید بر سرے خارے. منا قطرہ شبنم کے بر نوکے خار می رقصم. یہ فارسی ہے. اب اس پورے کا تو ترجمے کا وقت نہیں ہے کیونکہ آپ نے گھر جانا ہے اور آپ تھک بھی چکے ہیں. اگر تسی نہیں تھکے میں تھک گیا. سبحان اللہ. تو اس پورے کا ترجمہ یہ کلام ہے حضرت شہباز قلندر کا. ایک شعر کا ترجمہ کر دیتا ہوں، ساری چس آ جائے گی. وہ کہتے ہیں منا قطرہ شبنم کہ نپوید برسرے خارے.
کہتے ہیں میں وہ شبنم کا قطرہ ہوں جو صبح سویرے منہ اندھیرے ڈالتا ہے باغ کے پھیرے. ترجمہ پھر میرا ہے. یہ جو قبلہ سعیدی صاحب فرما رہے تھے کہ میں ان کو بچپن سے سن رہا ہوں، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا میں اتنا بڑا ہوں. مجھے قبلہ قاری صاحب پتہ نہیں، ہاں قاری یوسف صاحب، حاجی یوسف صاحب فرما رہے تھے کہ ایسا انہوں نے انجی ویکھی ہے. ہوں میں احساس ہون لگے بھی سارے جو آدن تو بھی بدل فلک کے زمانہ بدل گیا، پر میں تھوڑی بد دعا نال بڈھا نہیں ہونا. سبحان اللہ. کہا من آ قطرائش گرچہ قطرائے شبنم نپوید برسرے خارے. صبح سویرے منہ اندھیرے شبنم کا قطرہ جب آتا ہے نا تو شبنم کا قطرے کا پروگرام ہوتا ہے پھول کی پتی پہ آنے کا، لیکن رستے میں چوکیدار کھلوتے ہوئے کنڈے سخت گلاباں والے دوروں ویکھ نہ ڈریے، چوباں جھلیے رت چوائیے پھول جھولی تد بھریے. ہم نے پھولوں کے واسطے ساغر خار زاروں میں ہاتھ پھیلائے. شبنم کا قطرہ بڑے شوق سے آیا کہ پھول کی پنکھڑی کو جا کے چوموں گا. رستے میں کانٹے صاحب کھڑے تھے اور سیدھا آیا، اس نے کہا پھول نو بعد چوماں گا، پہلے چوکیدار دے گرد گھوماں گا. اور چوکیدار نے کنڈے تے آیا، انہیں آکھا پہلے اتھے ناچ لواں تاکہ پھول صاحب نو پتہ لگے عاشق آ رہے نے. پر بڑا زور لایا شبنم دے قطرے نے، پر کنڈے اتے کتھے بیٹھے آ جاوے. او شودہ ڈگیا تے پھول تے آ پیا، پھول ہاس پیا تائیں تا ہاس پیا. شکر ہے تو ادھا سمجھ آیا. حضور کانٹے پہ ایک شبنم کا قطرہ نہیں ٹھہر سکا، نہیں ٹھہر سکتا. کلندر کہہ رہا ہے کہ اگرچہ قطرہ شبنم نپوید برسرے خارے. سونیا کدے بھی کنڈیاں دے اتے شبنم دے قطرے عاشق پھول دے بن کے آئے پر ٹھہر نہیں سکے. پر اساں تیرے عاشقاں تیرے حسن دے منا قطرہ شبنم کہ برنو کے خار می رقصم. اساں بیٹھن نہیں آئے، اسی نچن آئے ساں تے اساں تینوں تک دے رہے ہیں تے کنڈیاں دے اتے نچ دے رہے ہیں. منا قطرہ شبنم کے برف نو کے خار. تو ہاں قاتل کے از بہرے تماشا خون من ریزی. منع بسمل کے بر خنجر خونخوار. اب اس کا ترجمہ میں سریکی میں کر دیتا ہوں تاکہ یار بھی خوش، دلدار بھی خوش، پروار بھی خوش، تے پار بھی خوش. اب ظاہر ہے سریکی رہ گئے کم، فارسی شعر سمجھنے والے چل بسے گے سوئے لیلا میں الجھنے والے. انہوں مر گئے نے جڑے فارسی. حکیم عبدالحی صاحب کیا کیا لوگ تھے، کیا کیا پری جواں تھے، آئے چلے گئے. تو اس کا ترجمہ میں کر رہا ہوں جو فارسی میں پڑھا ہے سریکی میں. لیکن مفتی صاحبان ذرا کان بند کر لیں، سویرے فتویاں دی بھرمار نہ ہو. سبحان اللہ. اس نے کہا، اب یہ جو اس کا ترجمہ ہے آزاد سریکی میں، اس نے کہا کہ ساڑے پیریں گھنگرو شوق دین، ساڑے پیریں گھنگرو شوق دہن اساں نہیں تھک دے سکو جت نچوا. ساڑے پیریں گھنگرو شوق دہن اساں نہیں تھک دے سکو جت نچوا. اساں نچنا ہے تیری انگلی تے، اساں نچنا ہے تیری انگلی تے، تھیتھ نال بھاویں بے تھیتھ نچوا. اساں نچنا ہے تیری بھاویں مسجد نے بھاویں مندر جول، بھاویں مسجد نے
بھاویں مسجد لے جا، بھاویں مسجد نے، بھاویں مندر جول، بھاویں ات نچوا، بھاویں ات نچوا، تیرے ہاتھ ارشد جو آ گئے ہیں، تیری مرضی ہے سکجت۔ درخت چاروں طرف محو مجد ہوا، رقص کیا، کبھی اپنی جڑوں پہ چل رہا ہے، کبھی شاخوں پہ، کبھی شاخوں پہ چل رہا ہے، کبھی جڑوں پہ چل رہا ہے، میں خانے کا کاروبار چل رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، کبھی سنبھل رہا ہے، درخت چل رہا ہے۔ چلتا چلتا جب حضور کی خدمت میں آیا تو سلامت درخت آیا، ٹہنی ٹہنی، پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے۔ اس کی ایک ایک رگ سے، اس کے ایک ایک ٹہنی سے، پتے پتے سے آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت نے سلام عرض کیا، جب اس نے سلام پڑھا، عربی ذرا نرم دل تھا، حق سے بولا، کہنے لگے یا رسول اللہ حسبی حسبی، بس بس ٹھیک ہے، ورنہ یہ ضدی بڑے ہوں دے، چند ٹوٹے ہو جاوے تے اے پھر نہیں سدھے ہوں دے، لیکن ایک کوئی نرم دل دیہاتی تھا۔ حضور کو جب سلام پڑھا نا درخت کے پتے پتے نے، تو اس نے کہا حسبی حسبی یا رسول اللہ، حضور بس بس کافی ہو گیا کافی ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا نہیں بس اجے پھر کچھ ہور، انہیں آکھیا ہون ہور کی لاہور، ہور منگنا کی اسی ہور۔ سرکار سبحان اللہ ویکھ رہے تیری نبوت دے طور، تیرے جیا نہیں کوئی ہور۔ اب گھائل ہو گیا، گھائل ہو گیا اور اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ حضور بھی یہی چاہتے تھے، اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور ٹھک سے کہنے لگا اذن لی یا رسول اللہ اقبلو یدیکا ورجلیکا، اجازت دیو تھوڑے ہاتھ بھی چوما تے پیر بھی چوما۔ کیا مزاج ہے عشق کا، حضور اجازت دو میں ہاتھ بھی چوموں پاؤں بھی چوموں۔ سرکار نے فرمایا اجازت ہے۔ آئے آئے، حدیث پاک میں ذمہ دار ہوں، چوم لے۔ شکر ہے کوئی ملوانا اتھے نہیں بیٹھا سی، انہیں کھچتے فتوہ لانا سی۔ واہ ملوانا، ملا نہیں کہیں کار دے واقف نہ۔ حضرت خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں ملا مارن سخت ستامن، گجھڑے راز دا بید نہ پامن، بے وس شودے۔ اس لفظ تے غور کرنا، اے شودے جے فضل الرحمان ہوئے دے بابا طبی اللہ عرب کو، بے وس شودے ہن مجبور، ملا مارن سخت ستامن، گجھڑے راز دا۔ اے یوٹیوب ٹیوباں تے نچن والے باندر، کبھی داتا سمجھ نہیں آتا، کبھی نبی کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سکالر ہیں؟ یہ سین کے بغیر سکالر ہیں۔ اس لیے کہا ملا مارن سخت ستامن، گجھڑے راز دا بھید نہ پامن، بے وس شودے ہن مجبور، ملا پٹھڑے مانے کر دے، درس حدیث آیات خبر دے۔ اوئے ہوئے بابا بلے شاہ کیا میں نو بھی واری دے میں، میں کہا بابا جی تسی بھی آؤ۔ انہیں آکھا ایک تھپڑ میں نو بھی مارن دے انہوں۔ انہیں آکھا ملا میں نو سبق پڑھایا،
الفوں اگے کچھ نہ آیا. آیا اے ملا مینوں سبق پڑھایا تے الفوں اگے کچھ نہ آیا تے اے بے بے پکار دائی ملا مینوں مار دائی. نہیں سمجھے؟ ہائے ہائے کیا تصوف ہے، کیا صوفیہ ہے. یہ جڑے ہیں نا اج کل ملا فی سبیل اللہ فساد، جتھے لڑائی نہ ہوئے بلا لو انشاءاللہ آپ پہ لڑن گے. ایک کو فضل الرحمان ہی ویکھ لو، وہ باقی پارٹیاں تے پیچھے ہو بھی ہے تو نہیں جہاد ہے، پتہ نہیں یہ کس کی اولاد ہے. فی سبیل اللہ فساد ہے، اور ایسا پرزہ ہے جہاں دیکھو وہیں آباد، ہر موسم میں آباد ہے، چنگچی سے لے کر ٹرک تک میں پھیٹا. حضرت پیر وارث شاہ بولے، کہنے لگے میرا بھی حصہ ڈال. میں نے کہا آپ بولیے. کہنے لگے وارث شاہ پنڈ جھگڑے آندی پچھو ملا مسیت دا آیا. چھوٹے موٹے نہیں، پنڈ جھگڑے آندی. اے آدھر سکھ دا سا نہیں لین دینا، تینو اتھے نہیں رہن دینا، اساں آکھیا اساں میں تینو کچھ نہیں کہن دینا. درخت نے جب حضور پہ پڑھا سلام تو عربی نے کہا حسبی حسبی یا رسول اللہ، بس اب اجازت دو میں آپ کے پاؤں بھی چوموں، ہاتھ بھی چوموں. سرکار نے فرمایا چوم لے. جب چوم لیا ابھی اس کا جی نہیں بھرا. اب ذرا میٹھا ہو کے کہنے لگا اجازت ہے میں سجدہ کر لوں. حدیث کا میں ذمہ دار ہوں، کسی پہ نہیں ڈالتا. حدیث پاک میں ہے کہ دیہاتی نے کمال بھی ایسا دیکھا، کہنے لگا اجازت دیں میں آپ کو ان اسجد لک، میں آپ کو سجدہ کروں. 15ویں صدی والے ہوندے تے کہنے سے کر لے، اور کر لے، بلکہ ویڈیو بھی بنا لو تاکہ پتہ لگے حضرت صاحب پہنچے ہوئے. پر دستور ہے شریعت کے. سرکار دو عالم نے جب سنا عربی سے کہتا ہے میں حضور سجدہ کروں، سرکار نے فرمایا بس بس بس، اور آگے فرمایا اگر کسی کو اللہ کے سوا سجدے کی میں اجازت دیتا تو میں حکم کرتا بیوی کو اپنے خامند کو سجدہ کر. اس جملے کے لیے میں نے پوری حدیث سنائی. تو کہتا ہے کہ لکھ اپنے کیری ڈبے تے یہ سب میری اماں کی دعا ہے. جی جڑا دھوپ تے سڑدا رہا او دی نہیں. بے شک اماں آگ پہ روٹیاں پکاتی رہی، بے شک حق ہے، روتی رہی حق ہے، اس کی شان سبحان اللہ حق ہے، لیکن یہ جملہ نا حق ہے. تو نے اس کو بھلایا ہے جس کا وجود تجھے یہاں لایا ہے، جس کی رضا کو رب نے اپنی رضا بنایا ہے، اور جس کا مقام رب نے اتنا اونچا فرمایا. بلکہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ اگر خامند سر سے لے کر پاؤں تک خون میں لت پت ہو جائے، بیوی کو پیار آئے، رحم آئے، بیٹھ کے زبان سے چاٹنا شروع کر دے، پھر بھی خامند کا حق ادا نہیں ہوا. اس کو کاٹ کے تو شارٹ کٹ کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے. لکھ میرے ماں باپ، اس لیے باپ وہ ہستی ہے کہ دوسری حدیث بھی ہے کہ ایک انصاری تھے، حضور کے صحابہ تھے انصار، ان کا اونٹ تھا، اونٹ ہو گیا پاگل. پہلے پانی لاتے تھے، لاد کے لاتے تھے، اب بہت لادا، ذبح کرنے کا پروگرام بنایا. اونٹ نے بھی کہا کہ ہم بھی پھر لاڈ کریں. ہو گیا پاگل، جو آوے منہ کھول کے ڈراوے، بھاگے شفا خانہ حجاز میں.
سرکار کی خدمت میں حضور اونٹ پاگل ہو گیا، فرمایا بس مجھے آنے دو. سرکار آئے، آپ باغ میں نہ جائیں، پھاٹک بند رہنے دیں، پاگل جو ہو گیا اسے پہچان کہاں. فرمایا تمہاری بات اور ہے ہماری ذات اور ویکھن نو ساڈے ورگا پر اساں کتھاں اس مل دے. پتھر لول دے با نہیں وک دے، پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے. جو راز حضور تے کھلے او ہر ایک تے نہیں کھل دے. آدم او عرشاں تے ٹردا، اساں گلیاں دے وچ رل دے. تمہاری بات اور ہے ہماری ذات اور ہے. حضور آئے پھاٹک پہ باغ کے گیٹ کے اوپر، فرمایا تم گیٹ کھولو اور کچھ نہ بولو. ڈرتے ڈرتے پھاٹک کھلا، حضور سیدھے گئے آگے. اونٹ نے جو سرکار کے چہرے پہ نظر کو ٹکایا، روتا گڑ گڑاتا سر جھکا کے آیا. آتے ہی رو کے سجدے میں سر ٹکا. جب صحابہ نے سجدے میں اونٹ کو پایا، ہر کوئی رو کے قریب آیا. صحابہ کہنے لگے حیوان ہو کے سجدے کرتا ہے، ہم شعور والے نور والے کیوں محروم رہے؟ آقا اجازت دو ہم آپ کو سجدہ کریں. فرمایا خبردار، اگر سجدہ کرنا اللہ کے سوا کسی کو روا ہوتا میں عورت کو حکم کرتا خامند کو سجدہ کر. تیسری حدیث بھی ہے، سرکار ایک جگہ پہ گئے، بکریاں تھیں کٹھی، صدیق اکبر تھے ساتھ. بکریوں نے حضور کا چہرہ دیکھا، ایک دوڑی پھر دوسری دوڑی تیسری دوڑی. بکری آوے سر جھکاوے سجدہ فرماوے، لطف اٹھاوے واری واری آوے واری واری جاوے. صدیق تک تک کے مسکراوے. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. یہ کہہ رہے ہیں حضرت احمد رضا، علم و فن کا شہنشاہ بول رہا ہے، نبی کے در کا گدا بول رہا ہے. احمد رضا بول رہا ہے، سنو کیا بول رہا ہے. پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار. روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے. جنگ میں مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ ترفا دھوم دھام. کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. یہ کس کا بیان ہے؟ احمد رضا خان. منظر عجیب سہانا تھا، دیکھنے والا ایک زمانہ تھا، لیکن اب ابو بکر کا بھی سامنے آنا تھا. دل پہ چوٹ لگی. صدیق نے کہا آقا آج اجازت دیو میں سجدہ نہ کر لوں. صدیق مکھ محبوباں دا بیت اللہ، او محراب اچیرے کرن نماز نیازاں عاشق سجدے دین چفیرے. صدیق نے کہا آقا اجازت دو، آج تو بکریاں بھی نمبر لے گئی، سجدہ نہ کر لوں. فرمایا ابو بکر اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا، وہ جس ابے کو تو دوسری صف کا سمجھ رہا ہے، اصل میں یہی تیرے سر کا تاج ہے. الرجال قوامون علی النساء.
یہی تیرے سر کا تاج ہے، سلامت اسی کا راج ہے، اور کثرت سے اس کا ذکر آج ہے۔ بس فرق یہ ہے، کہتا جی اماں دا دل بڑا نازک ہے، اس اقرار نہیں، اماں پہ جان قربان، مگر اماں اور ابے میں فرق ہے۔ اماں روتی ہے دھاڑ کر کے، نہیں سمجھ آئے؟ گلی وچ کھلو کے دھاڑ مار دیے، ابا نکرا چ منہ رکھ کے روتا۔ دونوں میں فرق ہے نا، یہ سرانے دے اتے منہ رکھ کے روندا ہے، بیٹی دکھ وچ یا بیٹا دکھ وچ اماں بہ کے چولہے تے روندی ہے، سارا گھر تکدا ہے، اے راتاں نو نکرا چ لگ لگ کے روندا ہے۔ اس کی غیرت اسے چوکو میں رونے نہیں دیتی، چولہے پہ رونے نہیں دیتی، ورنہ میں نے جہاں تک پڑھا ہے مجھے لگتا ہے کہ اماں کے سینے میں اگر محبت کا دریا ہے تو باپ کے سینے میں سمندر ہے، مگر دونوں میں کنٹرول کی پاور الگ الگ ہے۔ ایک گلاس پی کے چھلک پڑتا ہے، ایک پورا دریا پی کے چپ بیٹھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا، قرآن پاک سمجھے، ایسا نہ ہوتا، حضرت یوسف علیہ السلام سے جبریل ملنے گئے، جبریل سے پوچھا یوسف نے، آج 80 سال ہونے کو آئے، میرا بابا کتنا دکھی ہے میری جدائی میں۔ جبریل نے کہا حزن 70 ثقلا، 70 عورتیں یا اونٹنیاں جن کے بچے مر جائیں اور وہ روئیں، 70 اونٹنیاں اپنے بچوں پہ، 70 ماؤں کا پیار اور ان کی پکار ایک طرف، تیرے بابا کا دکھ۔ یاد رکھو ہر باپ کے سینے میں یعقوب کا دل ہے، ہر بیٹا باپ کے لیے یوسف ہے کہ نہیں؟ اپنا پتر بھمیں جیوندا ہوئے آدھن میرا، وہ آکھے نا بادشاہ، وہ کوئی سونا بچہ چک کے لے، سونا، سونے تو سونا، وہ ایک نوکر سی ادا لولا لنگڑا، اکھ تو فارغ کن تو فارغ، نک ٹیڑھا، انہیں چکیا تے آ بٹھایا۔ وہ بادشاہ سارے پاسے نظر گھمایا تے او کالا کٹھا او نظر، اس نے کہا ایک ہی لے آیا، انہیں آکھا بادشاہ سلامت وے کنہ سونا ہے، انہیں آکھا ظالم دیا پترا نہ آنکھ نہ ناک، انہیں آکھا بادشاہ میری آنکھ نالتا۔ یعقوب کے لیے اتنا روئے حضرت یوسف، روئے یعقوب، روئے حضرت یوسف کے لیے، قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں سفید کر بیٹھے، یہ باپ کا دکھ ہے۔ قرآن نے جس کی گواہی دی، 80 سال رویا، چپ نہیں ہو، اور کہا 70 مائیں اگر تڑپتی اپنے مرے بچوں کے لیے، ان کا دکھ کم ہے جتنا باپ کے سینے میں بیٹے کا دکھ۔ فرق ہے، یاد رکھو کہ باپ جو ہے وہ حوصلے میں ہوتا ہے، ورنہ دکھی اس کا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جتنا اس کے اندر آگ ہوتی ہے، بھٹیاں سلگتی ہے۔ اس لیے باپ کو یہ نہ سمجھا کرو کہ باپ کو احساس نہیں، باپ، وہ کہتے ہیں کہ اندر لگی تھی آگ مگر بے خبر تھے لوگ، جلتے ہوئے مکان سے باہر دھواں نہ تھا۔ اس لیے اماں ابا دونوں، لیکن باپ باپ ہے، وہ آپ ہے، اس لیے دونوں کا احساس اگر ہوں دونوں پاس پھر تو کیا کہنے۔ اور اگر بالفرض، میری آخری باتیں ہیں، بالفرض ماں باپ دونوں چلے گئے اور ناراض چلے گئے، خدا نہ کرے،
میرے دین نے اس کا بھی حل دے دیا۔ میرے رسول نے فرمایا اگر ماں باپ ناراض چلے گئے غمگین نہ ہو، آج سے مانگ دعائیں ان کے لیے۔ کوئی دن ناغہ نہ کر، جب قیامت کا دن آئے گا اماں بھی راضی ہوگی، ابا بھی راضی ہوگا، ابا بھی مسکرائے گا، اماں بھی کہے گی پتر ساڑے واسطے آج تحفے بھیجے گی۔ حضرت بی بی رابعہ بصری کہتی ہیں، آپ کے امام ابن عساکر کہتے ہیں، ہر جمعرات کو ایک مسلمان تھا، اس کا بی بی رابعہ بصری کی عبادت کی طرف دھیان تھا۔ وہ کہتا تھا کیا عظیم عورت تھی، ہر جمعرات 2 رکعت پڑھتا اور کہتا یا اللہ بی بی رابعہ بصری کو بخش۔ ایک رات ناغہ ہو گیا، امام ابن عساکر نقل کرتے ہیں، بی بی رابعہ بصریہ اس بندے کے خواب میں آئی، میرے بھائی جان آج ہو گیا نسیان، اور نہیں پہنچا آپ کا سامان۔ وہ جو ہر جمعرات تحفے بھیجتے تھے، میرا ویر وہ فضول نہ سمجھ، تو جو 2 رکعت پڑھ کے تحفے بھیجتا ہے، رب سونے کے تھال میں اوپر سونے کے رومال رکھ کے ہمیں وہ تحفے پیش کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، اس لیے حاجی زندہ باد حاجی عابد صاحب، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی رواج نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں پیار ہے، اور یہ پیار کا اظہار ہے، اور یہ حکم پروردگار ہے کہ انشکر لی ولوالدیک، میرے شکر گزار بنو، رب کے شکر گزار بنو۔ پوچھا گیا تیرا شکر، تیرے ہمارے ماں باپ کا شکر، دونوں کا کٹھے کیسے؟ تو اہل اسرار نے بتایا، فرمایا 5 نمازیں پڑھ، اللہ کا شکریہ، ہر نماز کے ساتھ اماں ابے کے لیے بخشش کی دعا کر۔ میری ٹوٹی پھوٹی یہ چند باتیں اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔